پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف علی التہذیب ای ھذا غایۃ التقریب بالمقصد الی الطباع والافہام والحمل علی طریق المبالغۃ او علی التقدیر ھذا مقرب غایۃ التقریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تقریر المنطق فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ اب یہ کہا نا وتقریب المرام، یہ تقریب بالمرام ہے یا تقریب المرام ہے؟ سوال یہ ہے، یہ تقریب المرام ہے یا تقریب المرام ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بالجر یعنی تقریب بالمرام ہے۔ توجہ ہے، بات ہے یہ ذہن میں؟ تو بالجر یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جب کلمہ کی شکل بیان کی جاتی ہے جن الفاظ کے ساتھ اور اس کا اعراب بیان کیا جاتا ہے، وہ کلمات من قبیل یرا ولا یقرا کہلاتے ہیں، وہ دیکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے ٹھیک سے نہیں سمجھا، جس وجہ سے آپ نے یہاں پر بھی بالجر نہیں پڑھا۔ تو اگر آپ وہ تقریب بالمرام پڑھتے تو پھر آپ کہتے عطف علی التہذیب۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے وہ تقریب المرام پڑھا ہی نہیں ہے، یا پڑھا ہے؟ وہ تقریب المرام نہیں پڑھا نا۔ تو جب وہ تقریب المرام نہیں پڑھا تو اب بالجر کے ساتھ اسی کی شکل بیان ہو رہی ہے، اسی کے اعراب بیان ہو رہا ہے تقریب کا، تو اس کو پڑھا نہیں، تو اب بالجر پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یوں پڑھ رہے ہوتے وہ تقریب المرام، اب بالجر نہیں پڑھتے کیونکہ جر آپ دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ تقریب المرام آپ نے نہیں پڑھا تو اب بالجر پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال بالجر کے یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، یہ مجرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں جر کے ساتھ۔ دیکھیں تقریب بالمرام یہ مجرور ہو تو یہاں پر دو احتمال ہیں، کیونکہ اس سے پہلے واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ ہے تو تقریب کا عطف تحریر پر ہو، فی تحریر المنطق فی تقریب المرام، احتمال تو ہے نا؟ جب مجرور ہو تو عطف یہ تحریر پر بھی ہو سکتا ہے اور تہذیب پر بھی ہو سکتا ہے۔ تہذیب پر ہو، عطف کا قاعدہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کی عبارت کو ہٹا دیا جائے گا، ما قبل عبارت ساتھ لگے گی۔ اگر عطف و تہذیب پر تو عبارت بنے گی ھذا غایۃ تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ ھذا غایۃ تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ اگر یہ عطف و تہذیب پر، اور عطف و تحریر پر تو اب عبارت بنے گی ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ غایۃ تہذیب الکلام فی تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر عطف ہو اس کا تقریب کا تحریر پر تو اب بات کوئی بنتی ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، یہ انتہائی مہذب کلام ہے، کس کو؟ مقصد کو قریب کرنے کے بارے میں۔ تو کیا عقائد اسلام کی تقریر سے وہ جو مقصد میں بیانی ہے نا، تو مرام کا بیان ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ تقریر عقائد اسلام ہے۔ تو یہ انتہائی مہذب کلام ہے مقصد کو قریب کرنے کے بارے میں، توجیہ ہو جاتی ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ مناسب نہیں ہے، برخلاف کس کے؟ اگر اس کا عطف ہو کس پہ؟ اس کا عطف ہو تہذیب پر۔ ھذا غایۃ تقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، یہ انتہائی، یہ مقصد کو، جو مقصد کیا ہے وہ تقریر عقائد الاسلام ہے، اس مقصد کو انتہائی قریب کرنا ہے۔ یہ بات کچھ زیادہ مناسب لگ رہی ہے۔
سمجھی بات کو؟ تو اب سوال یہ تھا کہ مجرور تو ہے، پہلا سوال یہ تھا کہ مرفوع ہے مجرور کا مجرور، یہ اس سوال کا جواب ہو گیا بالجر کے ساتھ. واو عاطفہ ہے، عطف تو ہے کسی پر، لیکن سوال یہ کہ تحریر پہ عطف ہے تہذیب پر عطف ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا عطف علی التہذیب، یہ عطف ہے کس پر؟ تہذیب پر. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں عطف ہے تہذیب پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب اس کا عطف ہو تہذیب پر تو عبارت کیا بنے گی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عطف کا قاعدہ یہ ہے معطوف علیہ کی عبارت کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. آپ لوگ کیا کہتے ہو بھائی مررت بزید و عمر، عمر کا اس عطف کس پر ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو بھائی بزید پر ہے. جب بزید پر ہوگا عطف تو مطلب ہے بزید پورے کا پورا اٹھ جائے گا، جس کو معطوف علیہ بناؤ گے وہ سارا ہٹ جائے گا، وہاں معطوف ہوگا. اب کیا ہوگا؟ مررت عمر، مررت بزید پورا ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ عمر بنے گا نا. تو یہ مررت عمر کیا ہوتا ہے؟ بات تو ٹھیک نہیں ہوئی نا، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے مررت بزید و عمر، عمر کا عطف بزید پر نہیں ہے، عمر کا عطف زید پر ہے. بات ذہن میں رکھو. طلبہ یہ غلطی بالعموم کرتے ہیں، طلبہ تو بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. اب تو ہم طلبہ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے اللہ رب العالمین انہیں ذوق مطالعہ عطا فرمائے اور ذوق تکرار اور توجہ عطا فرمائے. یہ دعا کی جا سکتی ہے، ورنہ ہمارے اکابر صدیوں پہلے کہہ رہے ہیں بھئی علوم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے بھئی علوم چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب صدیوں پہلے علوم چلے گئے ہیں تو پھر ہماری حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ ہمارا حال کیا ہے. اور پھر ہمارے بعد آنے والے جو ہمارے طلبہ ہیں اور ہمارے جو شاگرد ہیں، اللہ رب العالمین انہیں توفیق مطالعہ سے نوازے، ذوق مطالعہ سے نوازے. دعا وغیرہ تو کی جا سکتی ہے، باقی لگتا مشکل ہی ہے. جی تو بہرحال دعا تو کی جا سکتی ہے شاہ صاحب، ہاں دعا تو بہت دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں انسان کے اپنے کردار کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے. توحید. تو اب یہ کہ مررت بزید و عمر، تو مررت بزید و عمر میں عمر کا تو بزید پر نہیں ہے، زید پر ہے. مررت بعمر بنے گا. آپ بات ہے ذہن میں. تو اب تقریب کا عطف تہذیب پر ہوگا تو اب عبارت کیا بنے گی؟ شارح وہ عبارت بتا رہے اور کوئی بات نہیں. تو جو ہے معنی کریں یعنی کیا بنے گا؟ ہاذا غایت تقریب المرام، ہاذا یہ عبارت بنے گی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مرام کی جگہ مقصد رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ کیوں؟ اس کے معنی واضح کرنے کے لیے. مرام کے معنی مقصد کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ مرام کی جگہ مقصد کو لگا دیا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں یعنی یہ یعنی ہاذا معنی پھر کرتے ہیں تقریب غایت و تقریب المقصد. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ. یہ جو قریب کرنا ہے نا یہ امور اضافیہ سے ہے. قریب کرنا کیا ہے؟ امور اضافیہ سے. یہ جو موبائل ہے میرے قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کس لحاظ سے قریب ہے؟ تم سے یہ دور ہے، مجھ سے قریب ہے. بات آئی ذہن میں؟ اب یہ موبائل جو ہے نا یہ اور یہ کتاب، اب کتاب مجھ سے قریب ہے، یہ موبائل قریب ہے. حالانکہ ابھی تو موبائل قریب تھا. ابھی ہم نے جو بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا موبائل قریب ہے، بولا تھا نا. اب کتاب قریب ہوگی، موبائل دور ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں یہ امور نسبیہ سے ہے، امور اضافیہ سے ہے. قرب و بعد امور اضافیہ سے ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو قرب و بعد امور اضافیہ سے ہیں. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا امور اضافیہ سے ہے، یہ ہے مقصد کو قریب کرنا. کیا مقصد کو قریب کرنا؟ بھائی کس کے قریب کرنا؟ وہ جو جس کی نسبت سے ہے نا وہ منسوب الیہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اس سے میں نے آپ کو بتایا یہ قریب کرنا اور دور کرنا یہ امور اضافیہ سے ہے، امور نسبیہ سے ہے. قریب کرنا کسی کے قریب ہوگا، دور کرنا کسی سے دور ہوگا. تو جو شاہ صاحب تو یہ ہے مقصد کو قریب کرنا، یہ مرام کو قریب کرنا. یہ کیا ہے؟ مرام کو قریب کرنا. بھائی کس کے قریب کرنا؟ سوال ہے نہیں ہے؟ سوال ہے نا. مصنف نے تو بیان نہیں کیا تو اس کا شارح نے جواب دیا الی الطبائع والافہام، طبیعتوں کے اور ذہنوں کے. کیا کیا سوال تھا کس کے قریب کرنا؟ کیونکہ یہ تو امور اضافیہ سے ہے.
کس کے قریب آپ کرنا چاہ رہے ہیں مقصد کو؟ کہا طبیعتوں اور ذہنوں کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. بات آئی ذہن میں؟ جی مانا کریں یہ قریب کرنا ہے مقصد کو طبیعتوں کے اور ذہنوں کے. طبع جمع طبیعت کی، افہام جمع فہم کی. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. وہی سوال ماقبل میں ہوا تھا اور جواب ماقبل میں گزرا تھا، اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. سوال کیا تھا؟ ہادہ غایت و تہذیب الکلام پہ. غایت شے شے ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال کا جواب تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو غایت شے شے ہوتی ہے، تو ہاذا غایت و تہذیب الکلام کا مطلب ہے ہاذا تہذیب الکلام. ہاذا یہ مصدر ہے، وصف ماض ہے، وصف ماض کا حمل درست نہیں ہے ذات پر. تو ہاذا غایت و تقریب المرام کا مطلب بھی کیا ہو گیا؟ ہاذا تقریب المرام. کیا مطلب ہو گیا؟ ہاذا تقریب المرام. تو غایت و تقریب المرام کا مطلب ہو گیا ہاذا تقریب المرام. یہ وصف ماض ہے، جب وصف ماض ہے تو اس کا ذات پہ عمل درست نہیں ہے. تو جو ہے ہاذا تقریب المرام، یہ مقصد کو قریب کرنا ہے. کیا ہے؟ یہ مقصد کو قریب کرنا ہے. جب یہ مقصد کو قریب کرنا وصف ماض ہے، حمل درست نہیں ہے. دو جواب وہاں پر دیے تھے، ایک حمل مبالغتاً، دوسرا تہذیب بمعنی مہذب. ٹھیک ہو گیا. اصل کلام کیا تھا؟ ہاذا کلام مہذب غایت التہذیب. ہاذا کلام مہذب غایت التہذیب. ٹھیک ہے، وہاں مجاز حذف والا طریقہ اختیار کیا تھا. یہاں پر کیا ہوگا؟ ہاذا مقرب. ہاذا کلام مقرب غایت التقریب. ہاذا کلام مقرب غایت التقریب. تہذیب نہیں، تقریب. ٹھیک ہے، تو ہاذا کلام مقرب غایت التقریب. پھر مقربن کو حذف کر دیا، ہاذا غایت التقریب. ہاذا پھر اعراب دے دیا اس کا جس کے قائم کم اس کو کیے گئے، ہاذا غایت التقریب. ہاذا بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ہی ذہن میں. ایک بات ذہن میں رکھنا، وہاں تھا مہذب اس پہ مفعول تھا، یہاں مقرب اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تھا تہذیب شدہ، اسے مہذب کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اسے قریب کیا نہیں گیا، یہ قریب کرنے والا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ قریب کرنے والا ہے، اسے یہاں مقرب کہا، وہاں مہذب کہا، یا مقرب نہیں کہا، مقرب کہا. بات سمجھے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لو مقرب کو تو وہ بھی جائز ہے. یہ قریب کیا گیا ہے، مصنف نے کیا ہے. وہاں پر تہذیب کا کام کس نے کیا؟ مہذب کون تھا؟ مصنف علامہ تفتزانی. وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلام مہذب ہے. مہذب کون ہے؟ علامہ تفتزانی. تو یہ کلام مقرب ہے، یہ خود کیا کرے گی؟ قریب کرے گی. یہ کلام مقرب ہے، یہ قریب لے کے آیا ہے، مصنف قریب لے کر آیا ہے. بات سمجھے؟ لیکن بہتر ہے کہ کہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو مقصد کو تمہارے ذہنوں کے قریب کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ خود یہ مقرب ہے جو مقصد کو تمہارے ذہنوں کے قریب کرے گی. بات ہے ہی ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور حمل وہ سوال وہی ہے جو پہلے گزرا اور اس کے جواب کے طور پر یہ گفتگو کر رہے ہیں. حمل مبالغہ کے طریق پر ہے یا اس تقدیر پر یہ مقرب ہے انتہائی. ٹھیک ہو گیا جی. بیان للمرام. توجہ رکھیں کہ من کی کئی قسمیں ہیں. یہاں پر من سے کیا مراد ہے؟ تبیزیہ ہے، ابتدائیہ، اتصالیہ ہے، یا بیانیہ ہے، یا کون سا ہے؟ بس شارح نے نشاندہی کر دی کہ یہ من بیانیہ ہے اور یہ بیان ہے. تو جو ہے بات سمجھے؟ لیکن پھر سوال ہے کہ بیان کس کا ہے؟ کا مرام کا. کس کا؟ اور کوئی بات نہیں. یعنی دو سوالوں کا جواب. یہ کہا نا بیان للمرام، یہ دو سوالوں کا جواب ہے. پہلا سوال یہ کہ من یہاں پر کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے، ابتدائیہ اتصالیہ ہے، یا بیانیہ ہے وغیرہ. اس قسم کا یہ پہلا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جواب دیا کہ بیان، اشارہ کر دیا کہ من بیانیہ ہے. من توجہ ہے، یہ پہلے سوال کا جواب. لیکن جب من بیانیہ آتا ہے تو وہاں پر مبین بھی ہوتا ہے. تو مبین کیا ہے؟ مبین کیا ہے؟
جی تو کہا کہ المرام، اس کا مبین المرام ہے، اس کا مبین کیا ہے؟ یہ دو سوالوں کا جواب ہے، ٹھیک ہو گیا، بیان ہے مرام کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات وان کان عبارۃ عن مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان او کان عبارۃ عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافۃ لامیۃ۔ بس آپ کی توجہ ہے؟ من تقریر عقائد الاسلام، من تقریر عقائد الاسلام، اسلام کے عقائد کی تقریر، کیا؟ اسلام کے عقائد کی تقریر، اسلام کے عقائد کی تقریر۔ یہاں پر دو اضافتیں ہیں، ایک تقریر اور عقائد کے بیچ ہے، ایک عقائد اور اسلام کے بیچ ہے۔ ذہن میں رکھیں تقریر اور عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ تو لامیہ ہے، یہ اضافت ہے لامیہ ہے، تقریر لعقائد الاسلام، تقریر لعقائد الاسلام، من تقریر لعقائد الاسلام، تقریر اور عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ لامیہ ہے، متعین ہے، جب متعین ہے تو اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، توجہ ہے؟ متعین ہو تو بیان کرنے کی حاجت ہوتی بھی ہے، اصل میں جو واضح ہو اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو یہاں پر تقریر اور عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ واضح ہے، متعین ہے اور واضح ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، انہوں نے کیا کہہ دیا من تقریر عقائد الاسلام، یعنی اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ واضح تھی کہ تقریر اور عقائد کے بیچ پائی جانے والی جو اضافت ہے یہ اضافت لامی ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ سوال ہے عقائد اور اسلام کے بیچ جو اضافت ہے یہ کون سی ہے؟ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں اضافت کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں، لفظی اور معنویہ، ٹھیک ہے؟ جو معنویہ ہے، اضافت معنویہ ہے، اس کی پھر آگے کئی اقسام بنتی ہے، اضافت بمعنی فی، اضافت بمعنی من، اضافت بمعنی لام، ٹھیک ہے نا، لامی منی۔ تو اب یہ اضافت بمعنی لام یہ تو ہوگی تقریر و عقائد کے بیچ، عقائد اور اسلام کے بیچ کون سی ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں توجہ؟ بات ہے ہی ذہن میں یہ سوال کہ یہ اضافت کون سی ہے، ذہن میں رکھیں یہ تو طے شدہ ہے کہ عقائد اور اسلام کے بیچ جو اضافت ہے وہ بمعنی فی نہیں ہے، وہ بمعنی فی نہیں ہے، اس لیے کہ اضافت جب بمعنی فی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ جو نسبت ہے وہ تباین کی ہو، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت تباین کی ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بنے، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بنے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ ظرف تو بن اسلام عقائد کے لیے ظرف بن نہیں رہا، اس لیے اضافت بمعنی فی نہیں ہے، رہ گئے دو احتمال، اضافت بمعنی من یا اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من یا اضافت بمعنی لام، توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو اب سوال یہ کہ یہ اضافت کون سی ہے عقائد اور اسلام کے بیچ، بمعنی فی تو نہیں ہے، توجہ ہے؟ شارح نے جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس اضافت کا مدار ہے اسلام کے معنی پر، اسلام کے آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ اگر اسلام کے معنی آپ کرتے ہیں معتقدات، توجہ ہے؟ اسلام کے معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ معتقدات، نظریات، عقائد، ذہن میں رکھیں یہ اضافت بن جائے گی اضافت بیانیہ، کون سی بن جائے گی؟ اضافت توجہ ہے؟ اور اگر آپ اس کے معنی معتقدات کے نہیں کرتے، اسلام کے معنی کرتے ہیں بھئی عقائد قلبیہ، افعال جوارح اور اقرار لسانی، ان تینوں کا مجموعہ، اصل میں ذہن میں رکھیں اس میں اختلاف ہے کہ ایمان کس سے عبارت ہے، ایمان کس سے عبارت ہے؟ آیا ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے یا تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کے مجموعے کا نام ہے، یا تصدیق قلبی اس کا رکن ہے اور اقرار لسانی اس کے لیے شرط ہے، اس کا نام ہے، یا
تصدیق قلبی اقرار لسانی افعال جوارے ان کے مجموعے کا نام ہے، یا ایک مذہب یہ بھی ہے کہ صرف اقرار لسانی یہ اسلام ہے، تو جو ہے نہیں ہے۔ یہ کئی ایک مذاہب ہیں، ہمارے علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہیں جو ہے نا وہ ہماری کتب عقائد کے اندر، میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب اسلام کے کیا معنی آپ کرتے ہیں؟ اگر آپ اسلام کے معنی کرتے ہیں تصدیق قلبی یعنی عقائد و نظریات، یہ بھی عقائد یہ بھی عقائد، فرق یہ عقائد مطلق ہے، یہ عقائد اسلامی ہے، یہ اضافت بیانیہ، یہ اضافت توجہ ہے۔ اور اگر آپ اسلام کے معنی کرتے ہیں عقائد قلبیہ بھی اور اقرار لسانی بھی اور افعال جوارے بھی، مجموعہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں صرف اور صرف اقرار لسانی، صرف اور صرف ان دونوں صورتوں میں ان کے بیچ جو پائی جانے والی اضافت ہے یہ اضافت بمعنی لام ہوگی۔ کون سی؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو میں دوبارہ بتاتا ہوں، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ من تقریر عقائد الاسلام، یہاں پر دو اضافت ہیں تقریر و عقائد کے بیچ، عقائد الاسلام کے بیچ۔ تقریر و عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ تو بمعنی لام ہے، متعین بھی ہے اور واضح بھی ہے، اس کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے، توجہ ہے۔ عقائد الاسلام کے بیچ کون سی اضافت ہے؟ وضاحت مطلوب ہے اس کی، تو عقائد الاسلام کے بیچ جو اضافت ہے وہ نفی تو نہیں ہو سکتی، بات تو متعین ہے، لیکن یہ کون سی اضافت ہے یہ سوال تھا۔ تو شارح نے جو جواب دیا اس کا اصل یہ ہے کہ یہ مبنی ہے اسلام کے معنی پر، کہ اسلام سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ آپ کا نظریہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام عبارت ہے عقائد سے، تو ذہن میں رکھنا عقائد اور اسلام کے بیچ پائی جانے والی جو اضافت ہے یہ بیانیہ بنے گی۔ اور اگر اسلام عبارت ہو عقائد قلبیہ یعنی تصدیق قلبی، اقرار لسانی، افعال جوارے، ان تینوں کے مجموعہ سے یا محض اقرار لسانی سے، اگر یہ ہو آپ کا نظریہ ہو تو ذہن میں رکھیں اب ان کے بیچ جو پائی جانے والی اضافت ہے وہ اضافت لامیہ ہے، بیانیہ نہیں بنے گی، توجہ ہے، مانا کریں۔ اور اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے، کب؟ اگر اسلام عبارت ہو نفس معتقدات سے، اور اگر اسلام عبارت ہو اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعہ سے، یا عبارت ہو اقرار محض اقرار باللسان سے، تو اضافت لامیہ ہے، کافی ہے۔